عزیزم محمد ذیشان ابن محمود سلمہ متعلم مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سے جنگ مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو سیدھی کا کبھی پابند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو سیدھی کا کبھی پابند مت کرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ حسن پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں۔ وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ حسن پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو سیدھی کا کبھی پابند مت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو سیدھی کا کبھی پابند مت کرنا۔ کہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ 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 سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے۔ دیکھنے میں بھلا ہو کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلا ہو کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلا ہو کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو سیدھی کا کبھی پابند مت کرنا۔ وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے جو اس قرآن کا حافظ ہے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ کبھی پابند مت کرنا۔ نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ارشاد فرمائیں۔ عطا ہو نوازش۔ کہ جس نے دیکھا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، کہ جس نے دیکھا، جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، تو ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہو گیا وہ ہو گیا، شہدا میرے سرکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ چندرما پہ جانے والوں، چاند ہی سے پوچھ لو، چندرما پہ جانے والوں، چاند ہی سے پوچھ
چلتا کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بو جگل اور بو لگب اپنی انا میں مٹ گئے بو جگل اور بو لگب اپنی انا میں مٹ گئے کنکڑوں نے پڑھ لیا کنکڑوں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا ماشاء اللہ کنکڑوں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور نعت پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں محمد لعیق ابن رئیس مرحوم سلمہ متعلم مدرسہ رحمانی انوار العلوم کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظروں میں کوئی میری نظروں میں کوئی میری نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا سرکار سرکار دو عالم آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم آیا ہے نہ آئے گا نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا سرکار دو عالم آیا ہے نہ آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ محبوب دو عالم کا فرمان نرالا ہے محبوب دو عالم کا فرمان نرالا ہے اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے محبوب دو عالم کا فرمان نرالا ہے اترا ہے جو آقا پر قرآن نرالا ہے جو یاد کرے اس کو انسان 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 نرالا ہے دستور کوئی ایسا لایا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی ایسا لایا ہے نہ لائے گا
سرکار دو عالم سا آیا ہے نائے بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ غفلت سے اٹھو لوگو تاریخ جگاتی ہے، غفلت سے اٹھو لوگو تاریخ جگاتی ہے، غفلت سے اٹھو لوگو تاریخ جگاتی ہے، آقا کے جیالوں کی جرت کو دکھاتی ہے، غفلت سے اٹھو لوگو تاریخ جگاتی ہے، آقا کے جیالوں کی جرت کو دکھاتی ہے، اصحاب بدر کی یہ تاریخ بتاتی 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 ہے، باطل کو کسی نے یوں، باطل کو کسی نے یوں مارا ہے نہ مارے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، باطل کو کسی نے بے شک، یوں مارا ہے نہ مارے گا، سرکار دو عالم سا آیا ہے نہ آئے گا، بہت خوب، نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا، واہ ماشاءاللہ، کہ تاریخ کی صدا ہے یہ سینے میں بسا لو تم، تاریخ کی صدا ہے یہ سینے میں بسا لو تم، سرکار کی سنت سے چہرے کو سجا لو تم، تاریخ کی صدا ہے یہ سینے میں بسا لو تم، سرکار کی سنت سے چہرے کو سجا لو تم، روٹھا ہے میرا مولا اب اس کو منا لو تم، روٹھا ہے میرا مولا اب اس کو منا لو تم، روٹھا ہے میرا مولا اب اس کو منا لو تم، چوکھٹ سے کوئی خالی، چوکھٹ سے کوئی خالی ٹالا ہے نہ ٹالے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم سا آیا ہے نہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نظروں میں کوئی میری بھایا ہے نہ بھائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم سا آیا ہے نہ آئے گا، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ زبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلی ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلی ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ زبیں افسردہ قدم لغزیدہ کسی کے
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، زبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابیہ بنت مہدی سلمہ متعلمہ مدرسہ رحمانیہ نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کے پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، آ تجھ کو بتا دے ہم جنت کسے کہتے ہیں، آ بیٹھ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مل کر ہم درد کے ماروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی نظرِ طیبہ کے نظاروں میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کاش کبوتر ہم بن کے ہی رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کی پرکیف میناروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، طیبہ کے فقیروں کا ٹھوکر کا زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے اے راز اشاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کو میرے ڈھونڈو
وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعوت کو قبول فرما کر اپنی دعاؤں سے نوازا. مائک پر عزیزم الطاف سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا. جس نے بھی مدینے کو ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا. جس نے بھی مدینے کو جو ان کو ستاتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بھی عیادت کی. جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی عیادت کی. آقا سا حسین ہم نے کردار نہیں دیکھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آقا سا حسین ہم نے کردار نہیں دیکھا. سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں. بوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بوبکر کے جیسا تو دلدار نہیں دیکھا. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. خادم تھا سواری پر. خادم تھا سواری پر اور خود وہ چلے پیدل. دنیا نے عمر جیسا سردار بے شک بے شک ماشاء اللہ. دنیا نے عمر جیسا سردار نہیں دیکھا. ایسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن ایسے تو سخی ہم نے دیکھے ہیں بہت لیکن عثمان کی سخاوت سا معیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. عثمان کی سخاوت سا معیار نہیں دیکھا. یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان. یوں خوب فہیم آئے دنیا میں جری انسان.
करार नहीं سبحان اللہ سبحان देखा। उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عزیزم الطاف سلمہ متعلم مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم جو نعت پاک پیش کر رہے تھے. خدا وحدہ لا شریک لہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں علم نافع عطا فرمائے اور مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے ذمہ داران کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائیں. اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں عالی جناب رحمت علی عرف چوا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب ڈالڈا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محمد علی، عالی جناب محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب علی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے تمام رفقا، بالخصوص بگیا کے تمام بزرگان اور تمام نوجوان کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سجانے میں، اس محفل کو سنوارنے میں خون پسینہ ایک کر کے یہ محفل سجایا ہے. میں اپنی تمام اراکین جانب کی طرف سے ان کا بہت مشکور ممنون ہوں، اور بالخصوص عالی جناب سید ایاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بہت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا. میں ایک اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ عشاء کی اذان ہو گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے ہال کے اندر نماز عشاء انشاءاللہ 8 بجے ادا کی جائے گی. تو جو حضرات نماز عشاء کی ادا نہیں کی ہے انشاءاللہ 8 بجے مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے حال میں پہنچ کر باجماعت نماز ادا کریں گے. آئیے اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور نعت پاک کے لیے ماہیہ بنت اشفاق سلمہ متعلمہ مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں. انشاءاللہ مدرسے کے حال میں 8 بجے بلا کسی تاخیر کے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی. یوں ہوش و خرد مفلوز ہوئی، دل ذوق و تماشا بھول گئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذوق و تماشا بھول گئی، پھر روح کو اذن رخش ملا، خوابیدہ جنون بیدار ہوا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوابیدہ جنون بیدار ہوا. کلمے کا تقاضا یاد رہا، یادوں کا تقاضا بھول گئی، یادوں
तकाज़ा भूल गई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना ये सौदा भूल गई, सर अपना ये सौदा भूल गई। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए ऐसे ही दादो तहसीन से नवाजते रहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़ेगा। आपके लिए 10 रुपया, बच्चे के लिए 10,000 का काम करेगा इंशाअल्लाह रहमान। दत्त की धुन में इजहार तमन्ना भूल माशा अल्लाह, सुभान। इजहार तमन्ना भूल गई, पहुँचूं जो हरम की चौखट पर, एक अब्र रम ने घेर लिया, बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग हाँ सुभान अल्लाह, वाह। भूल गए, क्या मांग लिया, क्या भूल गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी माहिया बिन्त अशफाक सल्लमहा, मुतअल्लिमा मदरसा रहमानिया अनवारुल उलूम। खुदाए वहदहु ला शरीक लह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चियों को इल्म नाफ़े अता फरमाए, इनके असातिज़ाए किराम, इनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं अब नात पाक के बाद तकरीर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ नज़रीन बिन्त शराफत सल्लमहा को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने तकरीर से हम तमाम सामईन को नवाजें। मैं इंशाअल्लाह रहमान इन बच्ची के बाद मदरसा के हाल में इशा की नमाज अदा की जाएगी। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जो हजरात वज़ू से फारिग नहीं हैं वो वज़ू कर लें। इंशाअल्लाह रहमान बिला किसी ताख़ीर 8 बजे इशा की नमाज अदा की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अम्मल्लज़ीना शुहिदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तआला शकू फ़फ़िन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी हैं। इसका सादा सा तर्जमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत हैं वह जन्नत में हैं, जो हमेशा उसमें रहेंगे, और जो लोग बदबख्त हैं वह जहन्नम में हैं। बेशक बेशक। रंग बबू में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया इसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेढक ये समझता है कि कुआं ही इसकी दुनिया है, इस तरह का मकल इंसान ये बावर कर लेता है कि इसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और अगर बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्त हो जाएंगी,
जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, इन्होंने बताया तुम्हारा ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो। यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के अलमदार रहेंगे, खालिक कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया के बसने वाले इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर उतर कर चलना चाहेगा, तो फिर एक दिन आएगा जब इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। जब इससे पूछा जाएगा तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमज़ोर की मदद कर सको, तुम्हें 2 आंखें दी गई थी ताकि तुम सही और गलत की तमीज़ कर सको, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अक्ल दी गई थी ताकि तुम हक की आवाज़ को बुलंद कर सको। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फ़कीर, सरमायादार हो या मजदूरी कौवी हो या कमज़ोर अक्लमंद हो या बेवकूफ़ औरत हो या मर्द, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ कसीम वज़र, माल व दौलत, दुकान व कोठियाँ कोई आपके साथ नहीं जाएगा। वहाँ तो सिर्फ आपके नेक अमल ही काम आएंगे। चंद बसे जिनके ज़रिए हमने किसी गरीब की मदद की, चंद रकातें जो हमने खुलूस नियत से अदा की, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर बेइत्मीनान दिलाने के लिए कही, यही चीज़ हमारे काम आएंगी। और दुनिया का साजो व सामान हम सब के लिए बेकार है। सच कहा है कहने वालों ने, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें इस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपना ठिकाना ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ हमेशा वो आराम और सुकून से रहे। वह जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली ज़िंदगी का नाम आखिरत है जो आखिर में आएगी। अगर हमने अल्लाह की मर्जी पर अपने को चलाया है तो हम खुशकिस्मत कहलाएंगे, और अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलाए और आखिरत में जन्नत ही हम सबका ठिकाना बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अजीज़म ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ कि वो आएँ और नातिया कलाम से हम तमाम सामिईन को नवाजें। ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह व बरकातहू। ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ, हाय हाय सुभान अल्लाह। ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। कि दोस्त अब ना सो बहाना, कि दोस्त अब ना सो बहाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। दफन करके मुझे मत बुलाना, कि दफन करके मुझे मत बुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना। बस यही सोच कर जा
رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب کہ پاس میں نہیں سو نہ چاندی کہ پاس میں نہیں سو نہ چاندی ہاتھ میرے ہے دونوں اکھالے ہاتھ میرے ہے دونوں اکھالے سن لو لخت جگر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے عزیزم زین العابدین سلمہ ہم تمام کے روبرو تھے واقعتاً ان کی آواز میں کشش تھی اگر ہم ان کے اشعار کو دل سے سنیں گے تو ہمیں اپنے بزرگان دین یاد آئیں گے ہمیں اپنی موت یاد آئے گی کیونکہ ہم سب کو اس دنیا سے گزرنا ہے یہ دنیا فانی ہے جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ہوگی میں بالخصوص مشاعرہ میڈیا کا بھی میں بے حد مشکور ممنون ہوں کہ وہ آج کے اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں اور مشاعرہ میڈیا کے تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو لائیو دکھا رہے ہیں فیس بک ہو یوٹیوب ہو اور بالخصوص مائک آپریٹر جناب اجے صاحب کا بھی میں بے حد مشکور ممنون ہوں اور جناب ان کے امیر کارواں کی حیثیت سے ان کی رہبری کرنے والے عالی جناب صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی بے حد مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی تعاون سے اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازا آئیے اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور نعت پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں عزیزم محمد سیف خان سلمہ کو وہ آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک ختن سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک ختن ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ کگن میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ کگن میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں میری ماں میری ماں میری ماں او میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں او پیاری ماں میری ماں میری ماں صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں
درد دل ہائے لے میرا جاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل ہائے لے میرا جاتا نہیں، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، او میری ماں، میری ماں، میری ماں، میرے والد کا تاج رسالہ رہے، میرے والد کا تاج رسالہ رہے، ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، دل سے خدمت کرے ان کی اب بن کہے، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہاں، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہاں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، او میری ماں، میری ماں، میری ماں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ماں تیری ممتا پہ قربان میں، میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں، بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں، میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں، بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں، یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں، یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں، تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں، تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں، تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، او میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، او پیاری ماں، میری ماں، میری ماں۔ ایک شعر ہے اس پہ سنیے گا، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، میرے بھائیوں ماں کی خدمت کیا کرو، جنت بھی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متعلمہ شمع صابر بنت صابر سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عشق محمد میں گھر بار لٹا دیں گے، آقا کے اشارے پہ سر اپنا کٹا دیں گے، ہم عشق محمد میں گھر بار لٹا دیں گے، آقا کے اشارے پہ سر اپنا کٹا دیں گے، دیوانے محمد کے مرنے سے نہیں ڈرتے، دیوانے محمد کے مرنے سے نہیں ڈرتے، یہ راز محبت کا دنیا کو بتا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمت اندھیرا جو چھایا ہے جہالت کا، ہر سمت اندھیرا جو چھایا ہے جہالت کا، ہم علم نبوت سے پر نور بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کی رسالت پر ختم رسالت ہے، آقا کی رسالت پر ختم رسالت ہے، ہر جھوٹی نبوت کو ہم آگ لگا دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، عشق سبحان اللہ۔ محمد میں
अपना कटा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और नात पाक के लिए अशदा बिनत नईम को दावत सुखन देता हूँ। वो आएँ और नातिया कलाम से हम तमाम सामिईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह शम्स ज़ुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैलु सजा गए सोए हजरत की लचक है। वह शम्स ज़ुहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैलु सजा गए सोए हजरत की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करिए। आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह। अल्लाह का फरमा अलम नशर लका सदरक, मनसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशर लका सदरक, मनसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरआन में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह। यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही तोहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये थी अशदा बिनत नईम, मुतअल्लिमा मदरसा रहमानिया अनवारुल उलूम, जो अपनी शीरी आवाज़ से नात पाक पेश कर रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, बहुत ही जल्द
ہمارے بیچ ملک کے مشہور و معروف علماء کرام شعراء اعظام کی آمد ہونے والی ہے۔ جلدی جلدی میں بچوں کو پروگرام کو منزل مقصود تک پہنچانے کی جرات کرتا ہوں اور خطاب کے لیے بیان کے لیے گلفشہ بنت رئیس سلمہا متعلمہ مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تھوڑی دیر مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ میں دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں مولانا اسرافیل صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے میری دعوت کو قبول فرما کر ہمارے جلسے کو زینت بخشی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں استاد محترم حافظ وقاری عمر فاروق صاحب، استاد مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم، کہ ان کی محنتوں اور کاوشوں سے الحمدللہ یہ پروگرام سجایا گیا، اور بالخصوص مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے ناظم اعلیٰ حافظ وقاری جسیم الدین رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کوششوں سے محفل اور ان کے ساتھ تمام محلہ بگیا اور زاہد نگر اور ان کے اطراف کے تمام سامعین کا دل کی گہرائی سے استقبال پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دوش بدوش رہ کر اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب میں بلا کسی تاخیر تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں گلفشہ بنت رئیس کو کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذي خلق الانسان وذكره بالصفات الخلوص والاحسان والصلاة والسلام على محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحاب السیرة والقرآن، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ اس لیے دین کو خلاصہ رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا میں آب و گل میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب رنگ سے ہوئی، خالق کائنات میں گونا گن کی خصلتیں رکھ دی۔ اگر خدا تعالیٰ انکار پر اتر آئے تو فرعون و شداد بن گئے، اگر اطاعت پر اتر آئے تو فرشتوں سے بھی بازی لے گئے۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو قدم قدم پر خالق کائنات کا عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے۔ انسان کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں حاصل کرتا ہے اور کسی طرح سے نہیں۔ قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ چند الفاظوں میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضائی الہی کا مستحق ہے۔ بے شک۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل نہیں کرتا یا کرتا ہے بلکہ دل سے نہیں عمل کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودیاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح دال میں نمک کی خراب ہو جاتی ہے، چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکا لیا جائے، اسی طرح سے انسان کے عمل بیکار ہو جاتے ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہ کیے جائیں۔ آپ سینکڑوں روزے رکھیں، لاکھوں رکعتیں نماز پڑھ لیں، ہر سال حج کر لیں، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر لیں، اگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو تو تمام کام دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی، شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو تو یقین رکھیے آپ کے اور ہماری اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائے تو عابد کی لاکھوں رکعتوں نمازوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی گئی ہو۔ آپ ایک پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہوئے خلوص قلب سے، وہ اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں، یاد رکھو اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے، شہرت کی غرض سے کوئی کام نہیں ہوتا۔
وقتی شہرت تو بخشتا ہے۔ اگر ہم دعا میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں دعا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خلوص دل سے دین کا کوئی کام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں جمع حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی گلفشا بنت رئیس، متعلمہ مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے، ان کے والدین کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے دور دراز سے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، انہیں پیار اور محبت کے ساتھ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ ہی کے لیے پنڈال لگایا گیا ہے، یہ بتیاں آپ ہی کے لیے لگائی گئی ہے، یہ محفل نورانی آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ پنڈال کے باہر کھڑے ہیں، آپ کے لیے سارے انتظامات کیے گئے ہیں، آپ کرسی پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خواتین و حضرات جو آ رہی ہیں وہ پیچھے کے راستے سے آئیں، بیچ پنڈال سے نہ آئیں۔ میں رضاکار سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے خواتین و امت اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں، انہیں ایک دوسرا راستہ کوئی تبدیل کی جائے تاکہ انہیں پنڈال سے جانے کی ضرورت نہ پڑے، کہ ان کا راستہ منتخب کر دیا جائے اور وہاں پہ ایک رضاکار کو کھڑا کر دیا جائے کہ خواتین و حضرات کے لیے یہ راستہ ہے اندر جانے کے لیے، اور مرد حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ ہمارے بیچ عالی جناب اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح اگر منبر رسول پہ تشریف لے آتے تو ہمارے لیے باعث فرحت ہوتی، ہمارے لیے مسرت کی گھڑی ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ رحمت عرف چوا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ علی حسن صاحب تشریف فرمائیں، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم ایک بھلے ہی ہم حافظ قرآن ہوں لیکن ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور حکمت ہمیں ان بزرگوں سے ملے گا، حکمت ان بڑے لوگوں سے ملے گا۔ جب یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن علم اور جب حکمت ایک ساتھ مل جاتا ہے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ منبر رسول پر تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ اور ہمارے بھی ڈالڈا بھی ہیں، اگر وہ کسی کام میں مصروف نہ ہوں تو ان سے بھی میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب ڈالڈا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ اگر کسی کام میں مصروف نہ ہو تو وہ بھی منبر رسول پر تشریف لے آئیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں کہ چمکتا رہے تیرے روضہ کا منظر، سلامت رہے تیرے روضہ کی جالی، چمکتا رہے تیرے روضہ کا منظر، سلامت رہے تیرے روضہ کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ آئیے اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور نعت و منقبت کی دنیا میں قدم رکھتا ہوں، اور نعت پڑھنے کے لیے سابق متعلم مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم حافظ عزیزم ایوب سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں، اگر وہ کسی کام میں مصروف نہ ہوں تو جلد از جلد منبر رسول پر تشریف لے آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ عزیزم حافظ ایوب سلمہ سابق متعلم مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم۔ اور ہمارے دور دراز سے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں جن کا میں نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں
کہ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں ان کا بھی بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں عزیزم سے التجا کر رہا ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں۔ ماشاءاللہ دو میڈیا آپ کو کور کر رہی ہیں، اور ملک ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ملک میں لائیو دکھایا جا رہا ہے، تو آپ سامنے آ جائیں تاکہ اچھے طریقے سے وہ اپنا کام کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کام ہو جائے۔ نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عطا نوازش۔ تقدیر ہماری جائے صبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تقدیر ہماری جائے صبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تقدیر ہماری جائے صبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، ایک بار کروں، ایک بار کروں طیبہ کا سفر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اور گلیوں میں مدینے کی جاؤں، اور جا کر ان میں کھو جاؤں، گلیوں میں مدینے کی جاؤں، اور جا کر ان میں کھو جاؤں، اپنی نہ رہے، اپنی نہ رہے کوئی بھی خبر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، سحری ہو ہماری مکہ میں، افطار ہمارا مدینے میں، سحری ہو ہماری مکہ میں، افطار ہمارا مدینے میں، ایسے ہو بیاں، ایسے ہو بیاں سرشام و شہر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میں نعت لکھوں اور نعت پڑھوں، آقا کے حسین کردار لکھوں، میں نعت پڑھوں اور نعت لکھوں، آقا کے حسین کردار لکھوں، تا عمر رہے باقی یہ ہنر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، سحری
ہو ہماری مکے میں، افطار ہمارا مدینے میں، ایسے ہو بیاں ایسے ہو بیاں سرشام و شہر، اے میرے خدا اے میرے خدا، ماشاءاللہ تقدیر ہماری جائے صبر، اے میرے خدا اے میرے خدا۔ اور نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ ایوب بھائی بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جس حساب سے مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شہادت درختوں نے دی، کنکروں نے جن کا کلمہ پڑھا، آپ حضرات ان کی نعت کو اتنے خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کسی کی جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا لحاظ رکھتے ہوئے داد دیں اور شاعر کا حوصلہ بلند کریں۔ مطلب پڑھتا ہوں، سمجھ فرمانا۔ ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا، کہیے سبحان اللہ۔ ادھر اچھا نہیں لگتا، 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 مدینے کے سوا کوئی، مدینے کے سوا کوئی سفر نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدینے کی زمانے کی ہزاروں نعمت موجود ہے، لیکن سبحان اللہ۔ زمانے کی ہزاروں نعمت موجود ہو، لیکن تلاوت ہو نہ قرآن کی، تلاوت ہو نہ قرآن کی، تو گھر لگتا، تلاوت ہو نہ قرآن کی، تو گھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک اور نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ روزے کو نہاروں میں، روزے کو نہاروں میں، ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے اس خوبصورت جلسہ کے صدارت فرما رہے مفکر ملت
حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر انجمن فلاح دارین چک منڈی کی آمد ہو چکی ہے انشاءاللہ الرحمن. بس وہ چند ہی لمحوں کے بیچ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے. عطا روزے کو نہاروں میں روزے کو نہاروں میں سو بار مدینے میں روزے کو نہاروں میں سو بار مدینے میں روزے کو نہاروں میں سو بار مدینے میں پہنچا دے خدا مجھ کو ایک بار مدینے میں پہنچا دے خدا مجھ کو ایک بار مدینے میں. اس واسطے ہر دل میں ہے چاہ مدینے کی اس واسطے ہر دل میں ہے چاہ مدینے کی رہتے ہیں دو عالم کے سردار مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سردار مدینے میں پہنچا دے خدا مجھ کو ایک بار مدینے میں. یہ عشق محمد ہے اس میں ہی یہ ممکن ہے یہ عشق محمد ہے اس میں ہی یہ ممکن ہے صحرا بھی نظر آئے گلزار مدینے میں صحرا بھی نظر آئے گلزار مدینے میں پہنچا دے خدا مجھ کو ایک بار مدینے میں. اور ایک بند پڑھتا اپنے ماں اور بہنوں کے حوالے سے سماعت فرما دیں. ہمارے بیچ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے روح روا صدر جلسہ مفکر ملت حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر انجمن فلاح دارین چک منڈی لکھنؤ کی آمد ہو چکی ہے. میں تمام اراکین جلسہ کے جانب سے
دل کی گہرائی سے ان کا استقبال پیش کرتے ہیں۔ ماں کے حوالے سے ایک بند پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اے پیاری ماں تیرا چل سبھی آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا چل سبھی آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا چل سبھی آنچل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا چل سبھی آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل، لگا دے جو مجھے کاجل، وہ ہر کاجل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل، وہ ہر کاجل سے اچھا ہے، اے پیاری ماں تیرا چل سبھی آنچل سے اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے عزیزم ایوب سلمہ، متعلم مدرسہ خادم العلوم بادشاہ نگر، جو اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نواز رہے تھے۔ آئیے اب میں نعت پاک کے بعد بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتے ہیں جہاں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ آئیے اب میں مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے ہونہار طالب علم عزیزم حافظ ارباز ابن اشفاق سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فضیلت قرآن پر تھوڑی دیر لب کشائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو،
یہ قرآن پاک رب ذوال جلال کی طرف سے وہ عطا کردہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مسئلہ پیش کرنے سے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اوج چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ قرآن پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کہ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں پہ تیری آخری آیت پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم رب کائنات کا وہ مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پہ نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ پاکیزہ اور مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہے فضیلت ہے کہ جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ اللہ کا پیارا اور خدا کا دلارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جس کے والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ محترم حضرات، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول فرمائے گا، اور ان کو ان حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بس 2 بچی
کا انشاءاللہ نعت پڑھنا ہے، اس کے بعد علماء کرام کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں عزیزم فرحین سلمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، بس ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ کر اپنی حاضری درج کروا لیں۔ عزیزم فرحین سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، ماشاءاللہ۔ اپنے مشق تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے، اپنے مشق تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، وہ جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، وہ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، وہ جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، سنگ اسود کو چوما نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں علم نافع عطا فرمائے۔ آئیے اب میں جلدی سے نظرین سلمہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں اور جلدی سے ایک مطلع اور دو شعر پڑھ کے اپنی حاضری درج کروا لیں۔ میں رضاکار سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان اور حفاظ کرام پیچھے ہیں، انہیں پیار و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ انہیں آگے کی کرسی پر لے آئیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشکل رنگ و گل بس حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا،
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जाहे तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी पे फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जाहे तमाशा नहीं है। माशाअल्लाह, यही सुभान अल्लाह। तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे हंसने ज़ाहिर धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जाहे तमाशा नहीं। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।